السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے کہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب جو منہ مبارک ہیں اور آپ سے نسبت رکھنے والی جو دیگر چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں، ان کا کیا ثبوت ہے، دین اسلام میں تبرکات کا کیا کنسیپٹ ہے اور تبرکات مقدسہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، اس میں سماعت کیجیے۔ خود میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مدینے کی خاک میں بھی ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور تبرک کسے کہا جاتا ہے؟ وہ چیزیں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جن کو صحابہ کرام سے نسبت حاصل ہے، جن کو اولیاء کرام سے نسبت حاصل ہے، جو ان کے استعمال میں نہیں، جو کسی بھی طرح ان سے منسوب رہی، تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں میں بھی ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، مشکل کشائی ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو گئی، میرے آقا سے جس چیز کو نسبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عظمتیں اور عزتیں عطا فرما دی۔ دیکھیں نا، جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں نہیں آئے تھے، تب تک وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اور جب حضور آ گئے، جب میرے آقا کی تشریف آوری ہو گئی، تو اللہ نے اس بیماریوں کے گھر کو ایسا نوازا کہ اس کی خاک کو بھی شفا والا بنا دیا۔ جب اس خاک کو میرے آقا کے نالین چومنے کا شرف ملا تو وہ خاک شفا بن گئی، متبرک ہو گئی۔ خود میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مدینے کی خاک میں بھی ہر بیماری کی شفا ہے۔ مدینے کی خاک میں بھی قربان جاؤں اس خاک پر جس پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ سید حضرت امام احمد رضا خان، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ آلہ فرماتے ہیں اگر ہم نے وہ خاک نہ پائی تو پھر ہم نے پایا ہی کیا ہے؟ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی۔ کون سی خاک؟ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ اور یہ جب اس خاک نے حضور کے قدم چومے نا، پھر اس خاک نے بھی آسمان کو تانا مارا۔ آسمان نے کہا مجھ پہ ستارے ہیں، مجھ پہ چاند ہے، مجھ پر بیت المعمور ہے۔ اس نے اپنی خوبیاں گنوائی، زمین سنتی رہی، لیکن زمین نے ایک ہی بات کہی، آسمان کا سر جھک گیا۔ کیا بات کہی؟ اس نے کہا تجھ پر ستارے تجھے مبارک، تجھ پر چاند تجھے مبارک، تجھ پر سورج تجھے مبارک، لیکن سن مجھ پر مدینہ ہے، مجھ پر مدینہ ہے۔ تو یہ تانا جب خاک نے، زمین نے آسمان کو دیا تو اس کا سر جھک گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ آسمان کا سر جھکا ہوا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو آسمان اس طرح جھک جاتا ہے، ایسے کیا نا؟
ایسے جھک جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کیا خوب بادشاہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو یہ کیا ہے؟ حدیث بتا رہی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہو جائے, اس خاک کو, اس چیز کو اللہ برکتوں والا بھی بنا دیتا ہے, اللہ شفاؤں والا بھی بنا دیتا ہے. ذرا اونچی بات سے کہہ دیں سبحان اللہ. آپ ذرا تیار ہو جائیں, ابھی کچھ ہی لمحات میں منہ مبارک تشریف لانے والے ہیں. اور میں یہ باتیں اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں, ایک تو ان کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے, ادب اور احترام پیدا ہو جائے. دوسرا, اگر کسی کے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں یہ اصل ہے یا اصل نہیں ہے, یا پھر ان سے برکت حاصل کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے, تو سنیے قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دے رہے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خاک مدینہ پر قدم رنجا فرمائے, حضور کے قدم پڑے, تو حضور نے خود فرما دیا کہ اس مدینہ کی خاک کو بھی اللہ نے شفا والا بنا دیا. سبحان اللہ. اسی طرح یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے نا, اب کچھ حضور کے غلاموں کی شان بھی ہو جائے, پھر پتا چلے کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم, سرکار کا عالم, ذرا اونچی بات سے بولو یار, سرکار کا عالم کیا ہوگا, کیا ہوگا سرکار کا عالم. عموماً لوگ جو ہے نا یہ تبرکات کا مفہوم کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. تو تبرکات سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے بھی نا اچھا عقیدہ اور صاف ذہن چاہیے, ٹھیک ہے نا. آج کل لوگ جو ہے نا وہ تبرکات صرف پیسے کو ہی سمجھتے ہیں. ایک طرف کسی کو 1000 روپیہ دے دیں, دوسری طرف مدینے کی کھجور دیں, تو وہ مدینے کی کھجور کو اتنی ترجیح نہیں دیتا جتنا وہ 1000 روپے کو برکت والا سمجھتا ہے. تو ہم نے ساری برکتیں مال میں ہی رکھ دیں کہ مال ہے تو برکت ہے, مال نہیں تو برکت ہے کوئی نہیں. اس حوالے سے میں آپ کو باتیں تو ایسی سناؤں کہ آپ کا سینہ مدینہ بن جائے, لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. وہ مبارک تشریف لانے والے اور ہمیں اپنی بات کو کلوز کرنا ہے. بہرحال مختصر اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ تاریخ میں ایسے واقعات رونما ہوئے, مثلاً 2 بھائی ہیں, آپس میں باپ کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں. ایک بھائی کے حصے میں ساری جائیداد چلی جاتی ہے, دوسرا منہ مبارک کی خاطر اپنی ساری پراپرٹی کو قربان کر دیتا ہے, صرف منہ مبارک رکھ لیتا ہے. تو بظاہر وہ کنگال ہے, اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, لیکن سرکار کے منسوخ منہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالدار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت بھی عطا فرمائی, عزت بھی عطا فرمائی. اور یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی, اس کی قبر پر جایا کرو, جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا. کسی کو حوالہ چاہیے تو بعد میں دے دوں گا. ایسے ہم ہوا میں اپنی باتیں نہیں کرتے, الحمدللہ سنیوں کے پاس ہر بات کی دلیل موجود ہے. سچا عقیدہ ہے, کوئی کسی کی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں, اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والی کی جو چیزیں ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بڑا مرتبہ اور عزت عطا فرماتا ہے. یہاں پر میں بڑی پیاری ایک روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور یہ وہ محدث ہیں, حدیث کے وہ امام ہیں جن کو سنی بھی مانتے ہیں, وہابی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں. ان کو سب مانتے ہیں, سب کہتے ہیں یہ ہمارے. اس لیے ان کی بات کو یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, خشک سالی ہو گئی, لوگوں نے بڑی دعائیں کی, بارشیں نہ ہوئی, بڑی دعائیں کی, بارشیں. حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ, نام سنا ہوا ہے, حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء. آپ نے نا اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا لیا, اپنی ماں کے کپڑے کا ایک دھاگا لیا, اور دھاگا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. عرض کرتے ہیں یا اللہ, یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے
جس پر کبھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی. میرے مولا اس کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما, قحط کا خاتمہ فرما, خشک سالی کو دور فرما دے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ کی دعا ختم ہوئی, رم جھم بارش اکٹھے ہوئے اور بادل اکٹھے ہوئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم آپ دیکھیں کہ بزرگان دین سے بھی نسبت رکھنے والی چیزیں, بڑی چیزوں کی تو بڑی بات ہے, لیکن ایک دھاگا اللہ کے ولی کی والدہ کے جو قمیض کا ایک دھاگا ہے, اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ بارشیں عطا فرما دیتا ہے. اب دیکھیں یہ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی شان ہے, ایک ولیہ کی شان ہے. پتہ چلا نیک اولادیں ایسے نہیں پیدا ہوتی. ماں باپ نیک ہوں تو پھر اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرماتا ہے, نیک بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء جس اس ماں کے آپ بیٹے ہیں کہ جن کے دھاگے کے وسیلے سے بھی, جن کی قمیض کے دھاگے کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے. ماں باپ ایسے ہوں تو پھر خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. ماں باپ ایسے ہوں تو پھر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسی اولاد, داتا صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, غوث پاک جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اگر ماں باپ ہی بے ایمان ہوں, بے عمل ہوں, بدکار ہوں, گناہوں میں ان کی زندگی آلودہ ہو چکی ہو, پھر بندہ تمنا رکھے کہ میری اولاد ولی بن جائے, میری اولاد نیک بن جائے, تو پھر یہ ہے کہ بنجر زمین سے فصل کی امید لگانے جیسا ہے نا. جیسے بنجر زمین کبھی فصل ہی نہ اگا سکتی, ایسے ہی ایسے ماں باپ سے کبھی نیک اولاد بھی پیدا نہیں ہو سکتی. تو آج اولادوں کا نیک نہ ہونا, اس میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ آج کے گھر کا بڑا ہے, آج کے گھر کا سرپرست ہے, آج کے گھر کا سربراہ ہے. وہ خود جب تک نمازوں کا پابند نہیں ہوگا اولاد کیسے ہو جائے گی؟ وہ خود جب تک شریعت کا پابند نہیں ہوگا اولاد کیسے ہو جائے گی؟ وہ خود جب تک حلال نہیں کمائے گا آگے سے اولاد کیسے حلال کمائے گی؟ اولاد کیسے نیک بنے گی؟ تو اس لیے آپ سب بہت سارے افراد ایسے بیٹھے ہیں جو صاحب اولاد, جو گھر کے سرپرست ہیں, جو گھر کے بڑے ہیں. میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ خدا را اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں, اپنے گھر کا جو ماحول ہے اس کو اسلامی ماحول بنائیں, اس کو اسلامی رنگ دیں, اس کو مدینے والے کا رنگ دیں, اس کو اپنے آقا کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیں. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا قرآن سے تبرکات کا ثبوت ہے؟ بالکل ہے. سناؤں آپ کو ہے جی. حضرت یعقوب علیہ السلام, آپ کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو بچپن میں آپ سے بچھڑ گئے تھے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا, پھر بھائیوں کی ملاقات ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی جدائی میں رو رو کر آپ کی بینائی چلی گئی, بینائی جاتی رہی, نابینا ہو گئے. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے ایک قاصد کو اپنی قمیض دے کر بھیجا. اس قمیض کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا, اس قمیض کا ذکر قرآن میں. اب دیکھیں تبرکات کے فیض پانے کے لیے, تبرکات کی برکتوں کے ثبوت کے لیے اس قمیض کا قرآن میں ذکر ہی کافی ہے. لیکن ہم پوری بات کریں گے. قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. قرآن جائے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی باتوں سے کتنا پیار ہے. یہ وہی بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد سے فرمائی. اللہ نے اسی بات کو ہو بہو قرآن کی زینت بنا دیا. ہو بہو اسی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا. کیا بات فرمائی؟ فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ, میرا یہ کرتا لے جاؤ, فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي, تم میرے باپ کے منہ پہ ڈال دینا. جب میرے باپ کے منہ پر ڈالو گے تو برکت کیا ہوگی؟ یاتی بصیرا, جیسے ہی تم اس قمیض کو میرے والد گرامی کے منہ پر ڈالو گے
اللہ آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما دے گا. کب عطا فرمائے گا؟ کوئی 2-4 دن میں آرام آئے گا, مہینے میں آرام آئے گا, سال میں, کب آرام آئے گا؟ تو اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو کب آرام آیا, کب بینائی واپس آئی. تو قرآن کریم میں رب کائنات نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. فرمایا پھر جب خوشی سنانے والا آیا, فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ, جب خوشی سنانے والا آیا, القاہ علی وجہہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب کے منہ پر ڈالی. فَارْتَدَّ بَصِیرًا, 2-4 مہینے کے بعد کی بات نہیں, رب فرما رہا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی بھی بات نہیں, کوئی اس کو حدیث ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی اس کو موضوع حدیث بھی نہیں کہہ سکتا. حدیث کو کہے بھی کیسے, ہم تو رب کا قرآن سنا رہے ہیں, ہم تو اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَارْتَدَّ بَصِيرًا, اسی وقت اللہ نے حضرت یعقوب کو آنکھیں واپس عطا فرمائی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس عطا فرمائی. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, ان سب نبیوں کا امام کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا ہے, ہمارے نبی ہیں. ذرا فخر سے کہیں, ان سب نبیوں کے امام کون ہیں؟ ہمارے نبی. ذرا اونچی بات سے کہیں, کون ہیں؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. اللہ اکبر. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. اور رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم, پتے پتے پہ لکھا, پتے پتے پہ لکھا, سارے اچھوں میں اچھا سمجھ گئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. اللہ اکبر. ہے اس اچھے سے اچھا. اور مانگنے والوں, ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا, اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی. اللہ اکبر. تو یہ تو ان نبیوں کی شان ہے جو پیچھے انبیاء گزر چکے تھے. تو سوچیں, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں اتنی برکت ہے, اتنی شفا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ آنکھیں جن کی ظاہری بینائی جا چکی ہے, وہ اس قمیض کی برکت سے فوراً شفا پا جاتے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کے کمالات کا کیا عالم ہوگا, حضور کے منہ مبارک کے کمالات کا کیا عالم ہوگا, حضور کے لعاب دہن کے کمالات کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. وہ لعاب دہن کہ جب غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا بلاتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشور چشم ہے, آنکھوں کا مرض ہے. تو حضور بلاتے ہیں علی کو بلاؤ. علی جب بارگاہ رسالت میں آتے ہیں, حضور اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں, تو اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حضور ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے. اور خالی کنووں میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں, اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے. جس کنویں کا پانی کم ہو, حضور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالیں تو اللہ اس کے پانی میں اضافہ فرما دیتا ہے. ایک صحابی اپنی بیٹی کا دکھڑا لے کے آئے, یا رسول اللہ, عرب میں رواج ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو مہنگی خوشبوؤں کا تحفہ دیتے ہیں ان کی شادی کے موقع پر. میری بیٹی کی شادی ہے, میری بیٹی کی شادی ہے, یا رسول اللہ میں اس کو مہنگی خوشبو کا تحفہ دینا چاہتا ہوں لیکن غریب ہوں, خرید نہیں سکتا. تو حضور نے فرمایا شیشی لے کے آؤ, تمہیں خوشبو ہم عطا کر دیتے ہیں. شیشی لے کے آئے, تو شیشی لے کے جب آئے نا, تو میرے آقا کو اس وقت پسینہ آیا ہوا تھا, تو اپنی مبارک کونیوں سے حضور نے وہ پسینہ اس میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو دو, اور جب اسے خوشبو کی ضرورت ہو یہ خوشبو لگا لیا کرے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی وہ خوشبو لگاتی, اور بڑے بڑے امیروں کبیر عرب کے لوگ پوچھتے کہ یہ خوشبو تم نے کہاں لی ہے, ہم نے بڑے بڑے مشک و عنبر بڑے بڑے مہنگے ادھر استعمال کیے ہیں, لیکن آج تک کسی ادھر سے ایسی مہک نہیں آئی
ایسی خوشبو نہیں آئی، تم نے یہ ادھر کہاں سے لیا ہے؟ حتیٰ کہ مدینے میں وہ گھر خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ میرے آقا کے پسینے کی خوشبو ہے، یہ میرے آقا کے پسینے کی خوشبو ہے۔ منہ مبارک کی کیا شان ہے، آج ہم نے منہ مبارک کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ تو ہمیں بتا رہی ہے، ایک بات آپ واضح طور پر سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے، اولیاء سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو برکت والا بنایا۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ کسی کو کوئی شک شبہ، بولو تو صحیح، کسی کو کوئی شک شبہ، کوئی ذہن میں سوال آپ ہی کیسے سکتا ہے؟ میں نے آپ کو اللہ کا قرآن سنایا، اور اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی تبرکات کا ذکر ہے۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، بنی اسرائیل جنگوں میں اس کو رکھتے، اللہ اس کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور مبارک تبرکات تھے۔ ایک اور مزے کی بات بتا دوں آپ کو، سبحان اللہ تو کہتے ہیں آپ، اس میں میرے اور آپ کے لجپال آقا کی تصویر بھی تھی۔ اللہ اکبر، مزہ نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ؟ اور بھائی پچھلی امتوں میں تصویر بنانا جائز تھا، ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، اس میں تصویر بنانا جائز ہے نہیں، اس میں تصویر بنانا جائز ہے۔ پچھلی امتوں میں تصویر کا رواج تھا، تو آگے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کو مبارک ہو، سرکار کے منہ مبارک تشریف لا چکے ہیں، سرکار کے منہ مبارک تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے کمال ادب کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، اس طرح آپ نماز میں صفے بنا کے بیٹھتے ہیں، ایسے صفوں میں بیٹھتے ہیں، پلیز جلدی سے جلدی آنے سے پہلے صفے بنا کے بیٹھتے ہیں۔